السلام علیکم۔ ابھی پارٹ 9 شروع کیا جا رہا ہے جو کہ اس بک کی پیج نمبر 42-43 سے ریفرنس لیا گیا ہے۔ اس میں گکھڑ شاہ کے بعد کی جو کہ حکومتیں کی گئی ہیں گکھڑ شاہ کی اولادوں میں سے، اس کی تفصیل بتائی گئی ہے، جو کہ شروع کرتے ہیں۔ گکھڑ شاہ کی وفات کے بعد اس کا لڑکا بج شاہ یا بجلی شاہ تخت نشین ہوا اور سلطان محمود غزنوی نے اس کو شاہی خلعت عطا فرمائی۔ سلطان محمود کی ہندوستان سے ہر دفعہ واپسی پر ہندو راجگان اکثر بغاوت کرتے تھے، لیکن بج شاہ نے خدا کی مدد سے اور ہمت اور دلیری کے ساتھ کسی کو بھی غیر کو بھی اپنے علاقے میں حملہ کرنے کی اور داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ سلطان محمود نے 1030 میں اس دنیا فانی سے کوچ فرمایا اور اس کے بعد اس کا لڑکا امیر مسعود نے ہندوستان پر کوئی حملہ نہ کیا، اور اسی نسبت سے ہندوستان میں طواف ملوکی کا دورہ ہوا اور کئی جگہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں آباد ہوئیں۔ بجلی شاہ بج شاہ نے اپنے ملک پر حکومت قائم رکھی اور 1065 میں اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، مہپال اور سوگی۔ بج شاہ کی جو حکومت 38 سال جاری رہی۔ سوگی کی اولاد میں سوگیان قلعی اور 3 گاؤں آباد کیے۔ سوگیاں پتہ، جگی بڑالہ اور علاقہ سید پور آباد کیا۔ مہپال کو ملک کی سرداری ملی اور جو باپ کی بجائے مسند بن تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے ملک کو اچھی طرح سنبھالا اور راجگان ہند نے 1-2 دفعہ حملہ کیا، لیکن مہپال نے جنگ و جدل کے بعد کسی کو اپنے ملک میں مداخلت نہیں کرنے دی اور 24 برس تک حکومت کی اور رحلت فرمائی۔ مہپال کے لڑکے موم نے 10 سال تک نہایت خوبی اور نیک نامی سے حکومت کی۔ اس کے 2 لڑکے تھے، اسود اور حامی۔ اسود، جس کو منصور بھی کہتے تھے، کی تیسری پشت سے طلحہ گزرا ہے، جس کے نام سے خانوادہ طلیال مشہور ہے۔ اس نے روہتاس میں سکونت اختیار کی اور اس کے ارد گرد پتا طلیال پر قابض ہوا۔ اسی وقت موضوعات میں بڈارہ، اڑا خرد، پنڈ اجوال اور سنترت میں آباد ہیں۔ آسی کے نام قوم کی سرداری ہوئی اور وہ 6 سال تک حکمران رہا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا راجڑ تخت نشین ہوا۔ راجڑ شکار کا بہت شوقین تھا۔ ایک دفعہ وہ دریائے بہت، جو کہ دریائے جہلم کا نام تھا، کو عبور کر کے دانگلی میں شکار پرندے باز کو تتر کے پیچھے چھوڑا۔ گرچہ شہباز کے مقابلے میں تتر ایک حقیر اور کمزور پرندہ تھا اور تتر اس کے ایک لقمے کا قابل تھا، لیکن تتر اس شہباز کے قابو میں نہ آیا۔ اس باز کے چنگل سے چھوٹ گیا۔ قادر مطلق کی قوت قابل فخر ہے کہ ہاتھی کو مچھر سے بھگا دے اور شیر کا شکار بھیڑ سے کرے۔ فی الواقع ہمت اور سے راجڑ بہت متاثر ہوا اور یہ زمین مردم خیز ہے اور ہر کوشش و تدبیر سے حاصل کر لینی چاہیے، اس خیال سے اس نے دل پر اتنا اثر کیا کہ وہ ہر لمحہ اس فکر میں رہتا کہ اس علاقے کو سرداری میں جو سرداروں سے جو کہ اقوام کرک کا جو کیری سے تھے جنگ چھیڑ دی۔ بہت تکلیف و تردد کے بعد دانگلی کے علاقے کو زیر تصرف لایا اور 1111 میں یہاں سے اقامت اختیار کی۔ اس جگہ کو اپنا دارالحکومت بنایا اور دانگلی کا نام دیا۔ اس کے بعد پھروالہ کو بھی اپنا دارالحکومت بنوایا۔ گکھڑوں نے 114 سال جائنا و بنیر کو دارالحکومت بنایا، جو اب بھی اسی نام سے کہلاتے ہیں۔
راجڑ خان 58 سال دانگلی میں قیام پذیر رہا اور راجڑ 1159 میں رحلت فرمائی۔ اس راجڑ کے 3 لڑکے تھے، سپر، ساکیان اور شمشیر۔ ساکیان مرد حق تھا جس نے جانا اور بنیر کو چھوڑ کر کیہوبن میں سکونت اختیار کی اور وہیں ایک شہر سکیان سیاک کے نام سے آباد کیا، اور اس کی اولاد پنیام، پنڈہیری، چترو اور پیل جانا اور نار کھٹاڑا اور چومک میں آباد ہے۔ یہ لوگ سکھیال، پنجوال، جندیال اور چندرال کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ بھی ختم کرتے ہیں۔ شکریہ۔